لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بطن خفيات الأمور ودلت عليه أعلام الظهور، ثم الصلاة والسلام وأفضل التحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين طه وياسين مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد، لا سيما على أخيه ووسيه ووزيره وخليفته وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين، واللعنة الله الدائمة الباقية من الآن إلى قيام يوم الدين على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال مولانا الإمام علي بن موسى رضا عليه الصلاة والسلام: بسم الله الرحمن الرحيم. يا ابن الشبيب، إن كنت باكيا فابكي للحسين فإنه ذبح كما يذبح الكبش. ایک صلوات پڑھ دیں. عزیزان گرامی قدر، ماتم داران امام مظلوم کربلا، کل کی مجلس میں عرض کیا کہ دنیا کے لیے انقلاب کوئی نئی چیز نہیں ہے. ان سارے انقلابات میں سے اگر آپ چن کر ایک واقعہ کربلا کو نکالتے ہیں تو اس کا کوئی مضبوط ریزن آپ کے پاس ہونا چاہیے. اس لیے کہ اگر کوئی وجہ نہیں ہے تو آپ تو اس سے متصل رہ سکتے ہیں لیکن کسی اور کو اس سے متصل نہیں کر سکتے. اگر آپ کو کسی اور کو بھی کربلا سے جوڑنا ہے تو آپ کے پاس کوئی مضبوط دلیل ہونی چاہیے، ورنہ واقعی کربلا سے بڑے بڑے انقلابات، وہ جو جنرل پرسیپشن ہوتا ہے کہ انقلاب کیسے بڑا چھوٹا ہوتا ہے، اس معیار پر اگر پرکھا جائے تو واقعی کربلا بہت چھوٹی جنگ ہے. ان بڑی بڑی جنگوں کے بیچ سے آپ اس جنگ کو نکال کر کسی کے سامنے نمونہ عمل بنا کر پیش کریں تو دلیل تو آپ کے پاس ہونی چاہیے. تو ایک دلیل تو میں نے کل عرض کر دی کہ امام حسین اسلام کے اوپر رونا آپ کے اندر وہ احساس حقانیت پیدا کرتا ہے جو کسی اور میدان جنگ سے جڑ جانے پہ آپ کے اندر نہیں پیدا ہو سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی میدان جنگ ہیں اس میں کہیں نہ کہیں پرسنل انٹرسٹ موجود ہے. اگر پرسنل نہ بھی ہو تو اس کا جو ایریا ہے انفلوئنس کا وہ ایک محدود علاقہ ہے. چین کا انقلاب بہت اس کی تعریف کی جا سکتی ہے لیکن چین کے باہر نہیں ہو سکتی کیونکہ لوگوں کو اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. خود آپ کا ہندوستان کا کوئی انقلاب ہو، آپ پھولوں کی مالا چڑھا سکتے ہیں اپنے شہداء پر، ہندوستانی شہداء جو ہیں، لیکن سرحد کے باہر کسی کا کوئی اس میں انٹرسٹ نہیں ہے. امام حسین اسلام نے میدان کربلا میں نہ اپنے لیے قیام کیا تھا نہ اپنے خاندان والوں کے لیے قیام کیا تھا. اگر اپنا اور اپنے خاندان یا اپنے علاقے کے لوگوں کا خیال کرنا ہوتا تو انقلاب پیدا نہ کرنے میں بہت فائدے تھے، بیعت کر لینے میں بہت فائدے تھے. توجہ چاہتا ہوں، آپ کبھی غور فرمائیں. ہم اس بات سے سرسری گزر جاتے ہیں. کبھی آپ سوچیں کہ امام حسین اسلام اگر بیعت کر لیتے تو کتنے فائدے تھے. جان، مال، آبرو، یہ فائدے تو تھے ہی، ساتھ ساتھ جو نقصانات امام حسین اسلام نے برداشت کیے. کسی بھی واقعے میں اگر آپ کو دیکھنا ہو کہ حق پر کون ہے اور باطل کون ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس واقعے کے بینیفیشری کون ہے، اسے فائدہ کس کو مل رہا ہے. امام حسین اسلام کی حقانیت کی سب سے بڑی دلیل ہی یہ ہے کہ واقعہ کربلا سے امام حسین اسلام کو ایک ذرہ برابر بھی دنیاوی فائدہ نہیں ہوا. حتیٰ کہ امام حسین، کل میں نے عرض کیا تھا، وہ دونوں سگے بھائی تھے. ایک بھائی سامنے والے لشکر میں اور ایک بھائی اس طرف. وہ دوسرا بھائی یہی دنیاوی فائدے اس کو دکھا رہا تھا کہ یہ کون سی بیوقوفی کر رہے ہو، تمہیں معلوم ہے شام تک قتل و غارت ہو جائے گی، شام تک تمہارا سارا مال و اسباب ضبط کر لیا جائے گا. عزیزان گرامی، تو ایک تو یہ کہ امام حسین اسلام نے میدان کربلا میں جو انقلاب برپا کیا تھا وہ ذاتی فائدے کی بنیاد پر نہیں، حتیٰ یہ کہ دنیاوی فائدے کے
بنیاد پر بھی نہیں، اللہ کے لیے قیام کیا تھا۔ جب اللہ کے لیے قیام کیا تھا تو امام حسین کی جزا بھی اللہ دے گا، اور آپ اگر اپنے آپ کو حسینی اور کربلائی بنا لیتے ہیں تو آپ کی جزا بھی اللہ ہی دے گا۔ لہٰذا اگر آنسوؤں پر ایک گھر مل رہا ہے تو وہ بہت چھوٹی جزا ہے اللہ کے کمپیریزن میں، یعنی جو کچھ اللہ کے پاس ہے اس سے اگر آپ ملائیں تو ایک گھر تو کچھ بھی نہیں۔ تو ایک بات تو یہ ہو گئی کہ واقعہ کربلا سے ہمارا تعلق ہونا چاہیے، چاہے ہم مسلمان ہوں چاہے مسلمان نہ ہوں، اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام نے اللہ سے خود کو جوڑا تھا، اور جو کربلائی بنے گا وہ بھی اللہ سے جڑے گا۔ دوسری چیز میں عرض کر دوں، ایک صلوات پڑھتے بار محمد وآل محمد۔ واقعی کربلا کی جو خصوصیت دوسرے انقلابات اور ریولیوشنز ہیں ان کے اوپر اس بنیاد پر بھی ہے کہ سماج میں پھیلی ہوئی کسی پہلے سے موجود بے چینی کو یوٹیلائز کر کے لوگوں کو موبلائز کر دینا بہت آسان ہوتا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، یہ جو دنیا کے انقلابات رونما ہوتے ہیں وہ اس بنیاد پر ہوتے ہیں کہ لوگ پہلے سے ہی اپنے پرانے سسٹم سے ناراض ہوتے ہیں۔ انقلاب فرانس اتنا بڑا انقلاب صرف ایک جملے پر، ملکہ نے کہہ دیا کہ اگر لوگوں کے پاس بریڈ نہیں ہے تو روٹی کیوں نہیں کھا لیتے، ایک جملے نے۔ حتیٰ کہ نیپولین نے کیا کہا، میں نے تاج فرانس کو زمین پہ پڑا ہوا پایا تو اسے اپنی تلوار سے اٹھا لیا۔ کیوں؟ کیونکہ پہلے سے پڑا ہوا تھا، پہلے سے لوگ بادشاہوں سے ناراض تھے۔ توجہ چاہتا ہوں، جتنے بھی انقلاب ہیں آپ اٹھا کر تاریخ دیکھ لیجیے، پہلے سے بے چینی موجود ہوتی ہے، ایک کیرزمیٹک شخصیت آگے بڑھتی ہے، وہ اس پبلک کو اپنے فیور میں کرتی ہے۔ چونکہ ان کے دلوں میں پہلے سے ایک غصہ ہوتا ہے تو اس غصے کو اپنے فائدے میں موڑ لینا بہت آسان ہوا کرتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی خاصیت یہ نہیں ہے کہ امام نے یزید کے خلاف ایک بلوہ ہو رہا تھا اس کو لیڈ کر کے انقلاب برپا کر دیا، نہیں، کربلا کی خاصیت یہ ہے، امام حسین علیہ السلام کے انقلاب کی خصوصیت ہی یہ ہے کہ امام حسین کے علاوہ سب کے سب یزید کے طرفدار ہو چکے تھے، یعنی سماج میں پہلے سے کوئی بے چینی نہیں تھی۔ توجہ چاہتا ہوں، برائیاں تھیں، گناہ تھے، اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا تھا، لیکن کسی کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ لہذا اگر امام حسین علیہ السلام کا انقلاب دوسرے انقلابات سے رونما ہے اور دوسرے انقلابات کے مقابلے میں امام حسین کا انقلاب لوگوں کے لیے قابل تقلید ہے اور انسانوں کو اس انقلاب سے جڑنا چاہیے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ امام حسین کا انقلاب صرف اور صرف امام حسین علیہ السلام کی صفات اور کمالات کا خاصہ ہے، امام حسین علیہ السلام کے فضائل کا نتیجہ ہے، کسی اور کی محنت کا اس میں کوئی دخل نہیں۔ اب سوچئے، کبھی آپ غور فرمائیں کہ انقلاب سخت ہو جاتا ہے یہ ہمارے لیے سمجھنا آسان ہے۔ اگر پبلک کے اندر پہلے سے بادشاہ کے مطابق غصہ ہو، اس کے لیے پبلک پہلے سے ناراض ہو، تو انقلاب میں اس انقلابی کی بہت زیادہ فضیلت نہیں ہوتی، لیکن یہ یاد رکھیے گا وہ انقلاب آسان بہت ہو جاتا ہے، ہمارے لیے سن لینا بہت آسان ہے۔ آج کے زمانے میں ہماری صفوں سے کیا لوگ نہیں جا رہے ہیں، جبکہ نہ اس زمانے جیسی جزا ہے نہ اس زمانے جیسی سزا ہے، اس کے باوجود پائے سے بات میں لغزش آ جاتی ہے، نہیں آ جاتی ہے، انسان چلا جاتا ہے، کیا ملتا ہے؟ چھوٹا سا عہدہ، حتیٰ یہ کہ 2-4-5 سال کے بعد وہ عہدہ بھی نہیں رہ جاتا، اور جس کو یہ عہدہ مل رہا ہوتا ہے اسے بھی پتہ ہوتا ہے کہ 5 سال کے بعد اس حیثیت میں ہم باقی نہیں رہیں گے۔ مثلا آپ کو کونسلر بنا دیا، ایم ایل اے بنا دیا یا ایم پی بنا دیا یا کسی سیل کا آپ کو چیف بنا دیا، وہ ایک چھوٹا سا عہدہ بھی 5 سال کے بعد باقی نہیں رہتا ہے، لیکن لوگ جاتے ہیں، ہماری صفوں سے جاتے ہیں۔ اس زمانے میں کہ جب امام حسین علیہ السلام قیام کر رہے تھے تو قیام کرنے والوں کو کچھ ملنے والا نہیں تھا، تو ایک بات تو یہ طے ہو گئی کہ امام حسین علیہ السلام کو پبلک سے کوئی مدد نہیں ملی۔ امام حسین علیہ السلام نے جو بھی انقلاب برپا کیا وہ اپنے ذاتی کمالات کی بنیاد پر کیا۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، اور تیسری چیز، ایک امام حسین اللہ کے لیے اٹھے، کوئی اور انقلاب اللہ کے لیے نہیں اٹھا۔ دوسرے، امام حسین علیہ السلام کو کوئی پبلک سپورٹ نہیں ملا، پبلک مطلب وہ جو ہیوج گیدرنگ ہوتی ہے وہ نہیں ملی، ورنہ 72 افراد ہوتے۔ تیسری چیز جو انسان کو واقعہ کربلا سے نزدیک کرتی ہے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ مسلمان نہ ہو، آپ کو عقلی بنیادوں پر کربلا کو بلند ثابت کرنا ہوگا۔ تو ایک، اللہ کے لیے قیام کسی انقلاب میں نہیں ہوتا، دوسرے، عوام کا زیرو سپورٹ کسی انقلاب میں نہیں ہوتا، زیرو سپورٹ ہوتا تو کوئی اٹھتا ہی نہیں ہے، جب تک ایک بڑا سپورٹ نہ ہو کوئی نہیں آتا۔ تیسری چیز جو دوسرے انقلابوں سے
انقلاب کربلا کو جدا کر دیتی ہے وہ یہ کہ دنیا کا ہر انقلاب اس کے اندر امینڈمنٹ ہوتا رہتا ہے، 1 سال 2 سال 10 سال 20 سال 50 سال کے بعد جب وہ آن گراؤنڈ امپلیمنٹ ہوتا ہے تو آنے والا اس میں کچھ نہ کچھ تبدیلی کرتا ہے، کیونکہ جو انقلاب لا رہا تھا اس کے دماغ میں کچھ اور ہوتا ہے، اور وہ جو انقلاب کو نافذ کر رہا ہوتا ہے اس کے سامنے مشکلات کچھ اور ہوتی ہیں۔ 1850 کے آس پاس پچھلا انقلاب اس ہیومن جدید ہسٹری کا جو ہے وہ ہے کمیونزم، کہ جس نے ہر طبقے کو متاثر کیا، حتیٰ کہ ہمارے یہاں سے شیعہ افراد، علی سردار جعفری، کیفی اعظمی، سید اطہر حسین رضوی، انہی کا نام تھا، یہ سلطان المدارس کے طالب علم تھے سلطانیہ کے، اور آپ کے ذل حسنین نقوی امروہے کے، جنہوں نے اپنا نام بدل کے ذو انصاری کر لیا تھا، جینیس آدمی تھے، اور آپ کے کیا کہتے ہیں 2-4 اور نام ہیں جو آپ کے اسی ممبئی میں ان لوگوں نے قرآن کا مذاق اڑایا، اسلام کا مذاق اڑایا، شریعت کا مذاق اڑایا، جبکہ سب کے سب شیعہ تھے۔ حتیٰ یہ کہ اب یہ جو جاوید اختر ہیں آپ کے، ان کے دادا سید افتخار حسین رضوی کے نوحے موجود ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں کیوں؟ کیونکہ ایک انقلاب تھا جو آن پیپر تو بہت اچھا لگ رہا تھا۔ توجہ چاہتا ہوں، ایک لفظ سنیے گا غور سے، کیونکہ آپ کو انہی لوگوں سے سامنا کرنا ہے نا۔ واقعہ کربلا کو آپ آیات اور روایات کی بنیاد پر تو نہیں ثابت کر سکتے، وہ آپ کے لیے ٹھیک ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، ایک صلوات پڑھ دے پر محمد وآل محمد۔ تو یہ وہ انقلاب تھا پچھلی صدی کا کہ جس نے سب کو متاثر کیا، ہر انسان گیا اس کی طرف، ہمارے بھی بعض افراد گئے۔ کیوں؟ کیونکہ پیپر پر بہت اچھا لگتا تھا۔ ذو انصاری گئے ماسکو، اس زمانے میں یہ چلن تھا کہ بڑا کمیونسٹ فوراً بھاگتا تھا ادھر، تو تھیوریٹیکلی تو وہ آسمان پہ پہنچ جاتا تھا، لیکن جب وہ پریکٹیکلی جا کر مشاہدہ کرتا تھا تو ذو انصاری، میں ایک لفظ ان کے بارے میں عرض کر دوں، یہ کتنے بڑے جینیس تھے۔ کہتے ہیں کہ یہ اپنا آرٹیکل ڈائریکٹ ڈکٹیٹ کرا دیتے تھے، یعنی کوئی رف یا فیر والا مسئلہ نہیں تھا، ڈائریکٹ اپنے ٹائپسٹ کو یا جو بھی رہا ہوتا اس زمانے ڈکٹیٹ کر۔ کسی نے کہا کہ یہ تمہاری خوبی اور آرٹیکل کی خامی دونوں کی دلیل ہے کہ تم تو اتنے بڑے جینیس ہو کہ ڈائریکٹ لکھ دیتے ہو، لیکن اگر اس کو سوچ سمجھ کر لکھو تو اور اچھا لکھ سکتے ہیں۔ یہ گئے ماسکو، اردو اور رشین ڈکشنری جو اکلوتی ہے وہ انہی ذل حسنین نقوی صاحب کی ہے، جنہوں نے احتجاجاً اپنا نام ذو انصاری کر لیا تھا، کیونکہ مزاج میں تیزی آ گئی تھی۔ یہ زمیندار تھے، ان کے والدین نے کسی انصاری نامی انسان کی توہین کر دی، تو ممبئی آ کر انہوں نے اپنا نام ذو انصاری کر لیا۔ توجہ چاہتا ہوں، لیکن یہ سب کے سب اس نظریے سے پھر کیوں گئے؟ کیونکہ کارل مارکس نے 1850 کے آس پاس جو چیز لکھی تھی وہ کچھ اور تھی، دی کمیونسٹ مینیفیسٹو، ان کا ایک ساتھی جرمن نام تھا، مجھے اس وقت ذہن میں نہیں ہے، ان دونوں نے مل کر لکھی، بعد میں داس کیپٹل بھی اس میں ایڈ کر دی، تو پیپر پہ بہت اچھی لگ رہی تھی۔ 50 اور 1917 میں پہلا کمیونزم کا انقلاب آیا، یعنی جو پریکٹیکلی نافذ کیا گیا۔ کتنے سال ہوئے؟ 67 سال، 50 سال مان لیجیے زیادہ زیادہ۔ 50 سال کے بعد پہلا مرحلہ آیا، آن پیپر کچھ اور تھا، لیکن جب اس کو آن گراؤنڈ امپلیمنٹ کرنا ہوا تو 50 سال کا وقفہ لگ گیا، اور پہلا کام یہ کیا لینن نے، کیا کہا؟ پیپر پہ کیا لکھا تھا انہوں نے کہ ساری ملکیت، ساری مینس آف پروڈکشن یا جو جتنی بھی ویلتھ ہے وہ سب کے اوپر برابر ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہوگی، کوئی بھی مالک نہیں ہوگا، کوئی بھی حکومت نہیں ہوگی، کوئی بھی پارٹی نہیں ہوگی۔ لینن نے کہا ایسے کیسے ہوگا؟ اگر حکومت نہیں ہوگی، کاسٹ لیس سوسائٹی تو ہو سکتی ہے، کلاس لیس سوسائٹی تو ہو سکتی ہے، لیکن اسٹیٹ لیس سوسائٹی نہیں ہو سکتی۔ ایک حکومت تو پیدا کرنی پڑے گی، لہٰذا انہوں نے ایک وین گارڈ پارٹی بنائی، پہلا شفٹ آیا، انہوں نے لکھا تھا کچھ اور، پہلی ہی بار جس نے کیا اس نے آدھی کمیونزم کو تبدیل کر دیا، کہ بغیر حکومت کے کیسے ہوگا، لہٰذا ہمارے ہاتھ میں حکومت آنی چاہیے۔ آگے بڑھے، اسٹالن نے، میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ باقاعدہ یہ سب کیٹیگریز ہیں کمیونزم کی، لیننزم، اسٹالنزم، ماؤوزم، اگر اس کا نام رکھا گیا ہے اس کا مطلب کہ کچھ نہ کچھ فرق موجود ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، اسٹالن نے اس کو اور زیادہ تبدیل کر دیا، ماؤ نے آ کر کہا کہ پاور کمز فرام دا بیرل آف دا گن، چھٹی ہو گئی، وہ جو انہوں نے کچھ لکھا تھا اب آخری نقطۂ کمال پہ پہنچا تو وہ بالکل کمپلیٹلی کمیونزم تبدیل ہو گیا، اور انہوں نے غلط بھی نہیں کیا۔ توجہ چاہتا ہوں، غلط نہیں کیا، بھائی لکھا تھا انہوں نے اپنے زمانے کے حساب سے، اب جب یہ اس کو نافذ کرنے پہنچے تو جس نے اپنے حساب سے جو مشکلات اس کو پیش آئیں اس نے اس کو نرم آٹے کی طرح اپنی منچاہی شکل میں ڈھالنا شروع کر دیا۔
لینن نے کچھ اور کیا، اسٹالن نے کچھ اور کیا، ماؤ نے کچھ اور کیا، اور آج لاؤس، کمبوڈیا یا جو لیٹن امریکہ کا ملک ہے کیوبا وغیرہ وہاں پر موجود ہے، اس میں آپ ملا لیں بالکل شکل مختلف ہے۔ کیا انہوں نے غلط کیا؟ نہیں، بالکل غلط نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ ہر انسان اپنے زمانے کی مشکلات کے لحاظ سے اگر اس کی ڈیفینیشن طے نہ کرتا تو وہ انقلاب اتنا بھی نہیں چل پاتا۔ توجہ چاہتا ہوں، اگر یہ ساری چیزیں آپ کو سمجھ میں آ گئی، میں نے بڑے انقلاب کی مثال اس لیے دے دی کہ چھوٹے انقلابات تو اسی میں آ جائیں گے۔ ایک بڑا انقلاب کہ جس نے پوری دنیا کو ایک ساتھ متاثر کیا، 100 سال کے اندر 5 بار اس کے اندر تبدیلیاں آئیں، اور وہ تبدیلیاں جائز بھی تھیں۔ کیوں؟ کیونکہ جس نے انقلاب برپا کیا تھا اسے ان ساری تبدیلیوں کی خبر نہیں تھی کہ زمانہ اتنا تبدیل ہو جائے گا، تو میرے جو انقلاب کی شکل و صورت ہے، یہ جو میرا رائٹ اپ ہے، یہ جو میرا آرٹیکل ہے، پیپر ہے، اس کو تبدیل کرنا پڑے گا۔ اب ایک جملہ عرض کرتا چلوں کہ دنیا کا سب سے اچھا جانا مانا انقلاب جب زمین پر اترتا ہے تو 100 سال کے اندر اس کے اندر 5 بار تبدیلیاں کی جاتی ہیں۔ حسین کا انقلاب اس لیے لوگوں کو قابل تقلید ہے، اور اس لیے حسینی بننا اور اس لیے کربلائی بننا ضروری ہے کہ حسین نے 1400 سال پہلے جو ایک جملہ کہا تھا وہ آج بھی اسی طرح اپنی انقلابی شکل میں باقی ہے۔ امام حسین نے کہا تھا، یزید سن، مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ حسین موجود نہیں آج ہمارے زمانے میں، لیکن حسین کا وارث بھی موجود ہے اور حسین کا جملہ بھی موجود ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے بار محمد و آل محمد۔ کوئی انقلاب یہ نہیں کر سکتا کہ جیسے ہی، شاید تیسری یا چوتھی مجلس میں نے عرض کیا تھا کہ جیسے ہی وہ انقلابی اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، بعد میں آنے والے اتنا تبدیل کرتے ہیں کہ شکل نہیں پہچانی جاتی۔ حتیٰ یہ کہ انقلاب فرانس جو بہت گلوریفائی کیا جاتا ہے، آج فرانس جب اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں سیکولرزم پہ کے نام پر، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھو کتنا بڑا انقلاب برپا کیا۔ عزیزان گرامی، وہ انقلاب، اس میں ایک زمانہ آیا تھا رین آف ٹیرر 5 یا 6 سال کا۔ انقلاب لے تو آئے، لیکن انقلابیوں نے وہی حرکتیں کرنی شروع کر دی کہ جس کے خلاف وہ انقلاب برپا ہوا تھا۔ لوگوں کو پکڑ پکڑ کے، جیوٹین نامی بلیڈ تھا، وہ گرتا تھا اوپر سے، سر تن سے جدا ہو جائے بغیر تکلیف کے، وہ اسپیشل بلیڈ نکالا گیا تاکہ دھڑا دھڑ لوگوں کو ایگزیکیوٹ کیا جائے۔ بڑے بڑے انقلابیوں کو پکڑ کر رابسپیئر نے اسی کے حوالے کرنا شروع کیا، ظاہراً میکس ملین رابسپیئر اس کا نام تھا۔ تو یہ کیا ہوا؟ انقلاب لانے کو تو لے آئے، لیکن چونکہ انقلاب ان کی فضیلت کی بنیاد پر نہیں آیا تھا، ان کی کسی خصوصیت کی بنیاد پر نہیں آیا تھا، وہ عوام کے غصے کی بنیاد پر آیا تھا۔ لہٰذا جب ان کے ہاتھ میں وہ انقلاب پڑا تو انہوں نے وہی سارے کام کر دیے۔ لیکن امام حسین علیہ السلام کے انقلاب آج بھی اگر اسی شکل میں باقی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انقلاب لانے والی ذات اگر معصوم تھی تو انقلاب بچانے والی ذات بھی امام معصوم تھی۔ ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں آزاداری ہوتی تو اب تک اس کا بھی وہی حال ہوا ہوتا جو دوسرے انقلابوں کا ہوا ہے۔ آپ فرمائیں، بڑے سے بڑا عالم دین، بڑے سے بڑا پڑھا لکھا انسان، بڑے سے بڑا انٹلیکچوئل، تصور حسین میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکا۔ آزاداری کی رسمیں ظاہر ہے ہر دنیا کے ہر علاقے میں مختلف ہیں، تو وہ مختلف ہو جاتی ہیں، لیکن وہ جو کور ویلیو ہے اس میں چھیڑ چھاڑ کرنے کی ضرورت کسی کو نہیں محسوس ہوئی۔ ضرورت نہیں بلکہ ہمت نہیں ہوئی کہ کوئی کہہ دے کہ امام حسین اسلام نے کہا تھا اس زمانے میں دین کو زیادہ خطرہ تھا، آج کے یزید کی بیعت کر لینی چاہیے۔ نہیں، کیونکہ خطرہ ہے کہ یہ آزاداری یا امام حسین اسلام کا یہ جو انقلاب ہے اس میں چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کی تو خود انسان مٹ سکتا ہے، لیکن پیغام حسینی کو کوئی آنچ نہیں آ سکتی، اور لوگوں نے کیا ہے۔ امام حسین اسلام کے مقابلے میں میں اپنی 34-35 برس کی مختصر سی زندگی میں، آپ حضرات کے تجربات تو ماشاءاللہ زیادہ ہیں مجھ سے، میں نے یہ دیکھا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے معاملے میں جس نے اپنی زبان کا خیال نہیں کیا، ختم ہو گیا، میدان عرصہ وجود سے فنش ہو جاتا ہے وہ انسان۔ لیکن امام حسین اسلام کا وہ جو اصل موضوع تھا، البتہ آزاداری کی تعبیرات ہندوستان میں الگ ہیں، ایران میں الگ ہیں، کہیں اور الگ ہیں، وہ سب کا سب آزاداری کا حصہ ہے، کیونکہ آپ کو غم حسین منانا ہے اس انداز میں جو آپ کے یہاں غم کا طریقہ سمجھا جاتا ہے۔ ہم اصفہان میں تھے، وہاں ایک دوست تھا، میں اس بات پر عرض کر رہا ہوں کہ آزاداری کے طریقوں پر کبھی اشکال نہیں کرنا چاہیے، صرف یہ دیکھیے کہ آپ کے یہاں وہ رائج ہے یا نہیں ہے۔ میں یہ واقعہ عرض کر، صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ تو شہر سے باہر فلاور جان نام کا ایک دیہات تھا، وہاں کے وہ ہمارے دوست تھے، ایک بار آئے ہمارے مدرسے میں، کہنے لگے محرم میں ہمارے یہاں گاؤں چلو گے؟ چلو۔ اچھا، یوں بھی ہم لوگوں کو، ہندوستانیوں کو، وہ جو کلچر کا ڈفرینس ہے تو کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوتا ہے،
جب تک اپنے انداز میں انسان عزاداری نہ کر لے. تو انہوں نے کہا کہ عاشور کے دن چلا. میں کہا ٹھیک ہے. تو اس کے ساتھ گئے. تو اب وہ بالکل عصر کا وقت, ہمارے ہاں جو انسان بالکل رونے کے لیے آمادہ ہوتا ہے. میں اختلاف بتا رہا ہوں کہ کتنا مختلف ہوتا ہے انداز. اور وہ ایک اسٹیڈیم ٹائپ کی جگہ تھی, اس میں پورا گاؤں کنارے کنارے پہ بیٹھ گیا بیچ میں. اب کچھ ہونے والا. میں کہا ٹھیک ہے بیٹھے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد پردہ ہٹا, ایک انسان گھوڑا دوڑاتے ہوئے آیا, پھر اس کے بعد ایک اور گھوڑا دوڑاتے ہوئے آیا. پھر بعد میں پتہ چلا کہ وہ دونوں, ہم اپنے لحاظ سے نعوذ باللہ کریں, ان کے یہاں ٹھیک ہوگا, امام حسین علیہ السلام اور جناب علی اکبر کا کیریکٹر پلے کر رہے تھے عاشور کے شام کو, یعنی 4 بجے. میں کہا بھائی ہمارے برداشت کی چیز نہیں ہے, اس کو ہم ڈائجسٹ نہیں کر سکتے. لیکن ان کے یہاں وہ صدیوں سے چلی آ رہی. تو عزیزان گرامی, اس اختلاف کو آپ امام حسین علیہ السلام کے پیغام کا اختلاف نہ سمجھیے گا. یہ تو آپ کا انداز ہے جو آپ امام حسین علیہ السلام کو اپنا ٹریبیوٹ پے کر رہے ہیں, جو آپ امام حسین علیہ السلام کی شان میں کچھ پیش کر رہے ہیں. اس میں اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن حسین نے جو آپ کو دیا اس میں کبھی اختلاف نہیں ہو سکتا ہے. ایک صلوات پڑھ دے بار محمد و آل محمد. یہ وجہ ہے کہ ابھی کچھ دن پہلے ایک مسئلہ اٹھا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کا خون نعوذ باللہ نجس تھا, میدان کربلا پہ گرا تو پاک کر دیا. آپ بتائیں, جو چیز خود نجس ہو نعوذ باللہ, وہ کسی اور چیز کو پاک کر سکتی ہے؟ یہ ہے کہ آپ زبان نہیں سنبھالتے, آپ کو اپنے مذہب کی بیسک باتیں نہیں پتہ ہیں. سنا ہوگا نا, ایک جملہ عرض کر دوں کیونکہ یہ چیزیں وہ خطرے میں ڈالتی ہیں جو بظاہر لاجیکل لگیں. بالکل اللاجیکل بات سے کوئی خطرہ نہیں ہوتا ہے, وہ کہتا رہے انسان, لیکن جب اس کو لپیٹ کر منطق کے لفافے میں پیش کیا جاتا ہے تو اس سے خطرہ ہوتا ہے. تھا امام حسین علیہ السلام کا خون نعوذ باللہ نجس, لیکن جس زمین پہ گرا وہ پاک ہوئے. عزیزان گرامی, اس کا مطلب کہ آپ کو اپنے مذہب کی بنیادی باتیں پتہ نہیں ہیں. آپ کو معلوم ہے شہید کا حکم, یعنی شہید کے جسم کا حکم آپ کے مردہ جسم سے کتنا مختلف ہے. شہید کے بدن سے خون کا ایک ذرہ بھی صاف کرنے کی اجازت نہیں ہے. شہید کو کفن بنانے کی اجازت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ شہید کا بدن نجس ہی نہیں ہوتا ہے, اور شہید کے لیے حکم شریعت میں کہ اس کے بدن سے خون بھی نہ صاف کیا جائے, وہ اسی عالم میں اپنے پروردگار عالم سے ملاقات کرتا ہے. اور ہمارے اور آپ کے لیے بدن سے نجاست کا ایک ایک ذرہ دور کرنا واجب نہیں ہے. اگر ایک انسان کر دے تو ٹھیک, ورنہ پورا علاقہ گناہ گار ہے. جس چیز کو معلوم ہے کہ اس مردے کے بدن پہ مثلا کوئی نجاست پڑی, یا مثلا غسل ہی نہیں دیا گیا, غسل میت اگر نہیں دیا گیا اور دفن کر دیا گیا, جس انسان کو معلوم تھا اس میت کے بارے میں, ہر انسان گناہ گار ہے. تو ہمارے مردہ جسم کا معاملہ تو یہ ہے, اور شہید کے جسم کا اس کے بدن سے, یا امام حسین علیہ السلام کے بے غسل و کفن کہا جاتا ہے. در حقیقت وہ دفن کی بات تھی. غسل تو امام حسین علیہ السلام کو دینا ہی نہیں تھا. شہید کو غسل نہیں دیا جاتا, اس کے بدن سے خون نہیں صاف کیا, یہ شہید کا زیور قرار دیا جاتا ہے. اب اگر کہیں اور کے بارے میں اگر کہا ہوتا کہ امام حسین علیہ السلام کا خون نعوذ باللہ نجس ہے, تو 1 منٹ کو انسان سوچ سکتا تھا. کربلا کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں, کربلا میں امام حسین کا خون, تو کیا جون کا خون بھی نجس نہیں تھا؟ کیونکہ شہید کا خون نجس نہیں ہوتا. یعنی اس میدان کی آپ گفتگو کر رہے ہیں کہ جہاں پر امام حسین کو دور کی بات, معمولی سے غلام کا خون بھی نجس نہیں تھا. اب اگر کوئی کہتا ہے کہ خون نجس تھا یا نہیں تھا, اس کا مطلب کہ اپنے اس کو مذہب کی فقہ کی بنیادی باتیں نہیں پتہ. ایک صلوات پڑھ دے بار محمد و آل محمد. عزیزان گرامی, میں نے عرض کیا کہ یہ عزاداری کا ہاتھ کسی ذمہ دار ہاتھ میں ہے. ہمارے ہاتھ میں اور آپ کے ہاتھ میں ہوتا تو وہی حال ہوتا جو ہم اپنے دوسرے پروگراموں کا کرتے ہیں. جس سال چندہ زیادہ آ گیا بڑا کر دیا, جس سال چندہ کم آیا چھوٹا کر دیا, دھیرے دھیرے ختم ہو گیا. یعنی ائمہ طاہرین کے علاوہ جو ہمارے پروگرام ہوتے ہیں, جس دن پیسہ ہے, والد صاحب کی برسی اگر ہے تو دھوم دھام سے کر دی, اگر پیسہ نہیں ہے تو نہیں کرتے. نہیں, یہ عزاداری کل بھی ایسی ہی تھی جب ہم نہیں تھے, اور انشاءاللہ آئندہ بھی ایسے ہی رہے گی جیسے ہو رہی ہے, چاہے ہم نہ موجود ہوں. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہماری وجہ سے باقی نہیں ہے. اس کی دلیل میں عرض کر دوں, یہ کوئی خطابت کا جملہ نہیں ہے کہ عزاداری ہماری وجہ سے باقی نہیں. امام حسین السلام نے اس کا اہتمام کیا ہے. عصر عاشور چند منٹ کا فرق ہے. امام حسین السلام نے 2 گفتگو کی ہے چوتھے امام سے, اور درمیان میں کسی گھنٹے کا بھی فاصلہ نہیں ہے, منٹوں کا فاصلہ ہے. اور دونوں جو جملے ہیں امام حسین السلام کے, اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. امام حسین السلام آتے ہیں
بیچ میں سے جنگ کرتے کرتے واپس آئے. وقت زیادہ نہیں ہے، بس یہ گفتگو اور انشاءاللہ ختم و دعا. امام حسین صاحب واپس آئے خیمے میں، اور چوتھے امام نے اپنی کوہنیوں کو بستر پر ٹیک کر اٹھنے کی کوشش کی. امام حسین السلام نے کہا کہ نہیں، اور یہ مفصل آپ کو سارے مقاتل میں یہ جملہ مل جائے گا. امام نے فرمایا کہ تم لیٹے رہو. چوتھے امام نے اپنی پھوپھی جناب زینب سلام اللہ علیہ سے کہا، غور سے سنیے گا، کہ میری تلوار کہاں ہے اور میرا عصا کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میرے لال کیا کرو گے؟ آپ نے فرمایا کہ عصا پر سہارا لوں گا اور تلوار کے ذریعے فرزند زہرا کا دفاع کروں گا، کیونکہ یہ واجب ہے. اگر امام حسین السلام کے اوپر وقت پڑ جائے تو خود چوتھے امام کے اوپر بھی جہاد واجب ہے، دفاع امام کا واجب ہے، جیسے شہزادی سلام اللہ علیہ نے مولا کائنات دفاع کی. امام حسین السلام اس دور، اب یہ جناب زینب کی ڈومین نہیں ہے کہ اس میں گفتگو کریں دو اماموں کی اتھارٹی میں، یعنی امام کے کیا اختیارات ہیں، امام پر کوئی چیز واجب ہے کہ نہیں ہے، اس میں جناب زینب نے کوئی لفظ نہیں. امام حسین السلام نے کہا، یہ جملہ جناب زینب نہیں کہہ سکتی تھی کہ نہیں بیٹا تمہارے پر واجب نہیں ہے، کیونکہ وہ چیز پہلے سے ہی واجب ہے ہر انسان کے اوپر. جس کے زمانے میں امام وقت موجود ہے، امام وقت کا دفاع ہر انسان پر واجب ہے. امام حسین السلام نے کیا کہا؟ یہ جملہ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ تم بیمار ہو، تمہارے اوپر سے یہ جہاد ساقط ہے. اور فرما رہے ہیں یعنی یہ جہاد ساقط ہے. تھوڑی دیر کے بعد امام حسین السلام واپس آتے ہیں خیمے میں، اور اسی بیمار بیٹے کو مخاطب کرتے ہیں اور کہتے ہیں، اے میرے لال سید سجاد، انت اطیب ذریتی، تم میری ذریت میں سب سے زیادہ پاک و پاکیزہ اور باصلاحیت ہو. یہ اہل حرم میں تمہارے حوالے کر رہا ہوں، کچھ دیر یہ تم پہ رو لیا کریں گے اور تم ان پہ رو لیا کرنا، اور انہیں بحفاظت پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے. میں کہوں گا مولا، ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے کہا تھا کہ تمہارے اوپر سے جہاد ساقط ہے، اب یہ ساری ذمہ داریاں جناب زینب کے حوالے کرنی چاہیے تھی. اب یہ جو بچا ہوا قافلہ ہے، اس کی سپہ سالاری جناب زینب کے ہاتھوں میں دینی چاہیے تھی، لیکن آپ ابھی اسی بیمار بیٹے سے تھوڑی دیر پہلے آپ نے کہا کہ جہاد ساقط ہے، اب ساری ذمہ داریاں اپنے اسی بیمار بیٹے کے حوالے کر رہے ہیں. عجب نہیں مولا آواز دیں کہ جہاد ساقط ہے لیکن انقلاب ساقط نہیں ہے. اب یہاں سے آگے جو پیغام حسینی جائے گا، اس پیغام کا ہاتھ کسی ایسے کے ہاتھ میں ہونا چاہیے کہ جو عصمت میں امام حسین کے برابر ہو. اگر امام حسین اسلام کا دست شفقت اسلام کے اوپر تھا اور وہ معصوم تھا، تو یہ دست شفقت امام حسین کے بعد جب آئے تو اس ہاتھ کو بھی معصوم ہونا چاہیے. یہ وہ مقام ہے کہ جس کے بعد عزاداری کے طریقے تو مختلف ہو گئے، لیکن امام حسین اسلام کا پیغام کبھی تبدیل نہیں ہو سکا. بھائی جان گرامی، میں نے اپنی گفتگو تمام کی، اور امام حسین اسلام کی ایک خصوصیت کہ جس نے واقعہ کربلا کو اب تک زندہ رکھا ہے، وہ یہ میں نے عرض کیا تھا کہ آپ اور ہمیں میدان کربلا میں امام حسین اسلام کو نہیں دیکھنا ہے، کیونکہ اگر آپ امام حسین اسلام کو دیکھیں گے تو ظاہر ہے معصوم اور غیر معصوم کو جو فرق ہے وہ کوئی سوال ہی نہیں. غیر معصوم معصوم کے برابر آ جائے، آپ موٹیویٹ ہو سکتے ہیں، لیکن جب معصوم کو مد نظر رکھیں گے تو پریکٹیکلی وہ ٹف ہو جائے گا. لہٰذا غیر معصومین کو نظر میں رکھیں. آپ کے اوپر حجت وہ غیر معصومین بنیں گے. قیامت میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ کہاں مولا کہاں ہم، لیکن جب کنارے سے حبیب ابن مظاہر کی مثال اللہ پیش کرے گا، ان کے جیسے تو تھے تم، ان کے جیسے تو بن سکتے تھے. یا مثلا جناب جون، امام حسین السلام نے اپنے زانوں پہ سر رکھا. کیا کہا تھا جناب جون نے؟ مولا میرا نسب معلوم نہیں، غلاموں کا کوئی نسب نہیں ہوتا، کوئی لینیج نہیں ہوتا، میرا نسب نامعلوم ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ سے مل کر میرا نسب پاک ہو جائے. میرے پسینے سے بو آتی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے خون سے مل کر میرے پسینے میں خوشبو، آپ کی خوشبو میرے بدن میں آ جائے. اور تیسرا، میرا چہرہ سیاہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے نور سے میرا چہرہ نورانی ہو جائے. اس منزل پر تو پہنچا سکتے ہیں اپنے آپ کو آپ، اور پہنچانا ہی پڑے گا، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں. کیونکہ انقلاب یا خود کسی امام معصوم کا پیغام اس بنیاد پر اس کا فیصلہ نہیں ہوگا کہ وہ آپ تک پہنچا کہ نہیں پہنچا، وہ پہنچ چکا ہے. لہٰذا وہ راستہ تو بند ہے کہ آپ یہ کہیں کہ مجھ تک مکمل طور پہ نہیں پہنچا. نہیں، اب وہ جو سوال ہوگا وہ صرف آپ کی، اللہ کی طرف کی ذمہ داری پوری ہو چکی. اب آپ سے سوال ہوگا کہ آپ نے اپنے آپ کو کربلا تک پہنچایا یا نہیں پہنچایا، یا اگر پہنچایا تو کتنا پہنچایا. بصیرت کا عالم یہ تھا امام حسین اسلام کے اصحاب کی. آج کا دن
7 محرم شہزادہ قاسم علیہ السلام سے منسوب ہے۔ ایک جملہ آپ ملاحظہ فرمائیں، 14 برس کا سن ہے، اور یہ مشہور جملہ آپ نے ہر 7 محرم کو یہ جملہ سنا ہوگا جناب قاسم کا، کہ امام حسین السلام نے فرمایا میرے لال تمہاری نظر میں موت کیسی ہے؟ تو جناب قاسم سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ احلی من العسل، شہد سے زیادہ شیرین ہے۔ کسی چیز کا ذائقہ کون بتا سکتا ہے، یا آپ کسی چیز کا ذائقہ کب بتا سکتے ہیں؟ جب آپ نے اس کو چکھا ہو۔ جب تک آپ کے ٹیسٹ میں کوئی چیز نہیں ہے آپ اس کے ذائقے کے متعلق بات نہیں کر سکتے۔ امام حسین السلام نے اتنا فلسفیانہ سوال کیا، ادھر سے جناب قاسم نے جواب بھی ایسا ہی دیا کہ اگرچہ معصوم اور غیر معصوم میں فرق ہے، لیکن کربلا کے غیر معصوم تمہارے غیر معصوموں جیسے نہیں ہیں۔ جناب قاسم نے نہیں کہا کہ اے چچا جان آپ یہ کون سا سوال کر رہے ہیں، نہیں، آپ نے اس کا مکمل جواب دیا، میرے نزدیک موت شہد سے زیادہ شیرین ہے۔ اجرکم اللہ۔ بس چند فقرے مصائب کو سن لیں۔ میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام جناب قاسم کو اجازت دے ہی نہیں رہے تھے کہ میرے بھائی حسن کی اکلوتی یادگار ہے، جب میں اپنے بھیا حسن کو یاد کرتا تھا تو قاسم کو دیکھ لیا کرتا تھا۔ اور دوسرے عزاداران مظلوم کربلا، یتیم کا دل ذرا نازک ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے بیوہ کا دل بھی بہت نازک ہوتا ہے، لہٰذا امام حسین علیہ السلام نے اب تک جناب ام فروہ اور جناب قاسم کی کوئی بھی بات نہیں ٹالی تھی، کیونکہ کہیں ایسا یہ خیال نہ ہو جائے کہ کاش میرے بابا زندہ ہوتے۔ بچوں کے دل میں یہ باتیں بہت جلدی آ جاتی ہیں کہ کاش میرے بابا ہوتے، کاش میرے بابا موجود ہوتے، لہٰذا امام حسین علیہ السلام نے کوئی ایک معمولی سی خواہش بھی جناب قاسم کی رد نہیں کی۔ لیکن اللہ اکبر، ایک ایسا امتحان ہے کہ اچانک وہی بھتیجا سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، اے چچا جان اب مجھ سے یہ آلتش کی آوازیں برداشت نہیں ہوتی ہیں، اب مجھے بھی جنگ کی اجازت دیجیے۔ امام حسین علیہ السلام بار بار کہتے ہیں اے میرے قاسم تم تو میرے بھیا حسن کی نشانی ہو، میں تمہیں کیسے اجازت دے دوں۔ جناب قاسم خیمے کی چوب سے ٹیک لگا کر اپنے سر کو اپنے گھٹنوں میں جھکائے ہوئے رو رہے تھے۔ اچانک جناب ام فروہ کی نظر پڑ گئی، میرے لال قاسم کس بنیاد پر رو رہے ہو، کس بات پر رو رہے ہو؟ جناب قاسم نے اپنا روتا ہوا چہرہ اٹھایا، کہا اماں میں بار بار چچا جان کے پاس جاتا ہوں لیکن مجھے اجازت دینے سے منع کر دیتے ہیں، یہ کہہ کر کہ تم میرے بھائی کی نشانی ہو۔ اجرکم اللہ۔ جناب ام فروہ آتی ہیں، ان سے بھی امام حسین یہی کہتے ہیں، اے فروہ میرے سامنے میرا بھائی تو نہیں ہے، اے بھابھی جان جب میں اپنے بھائی کی زیارت کی طلب محسوس کرتا تھا تو میں اس نونہال کی زیارت کر لیا کرتا تھا، ارے قاسم کو کیسے اجازت دوں؟ تھوڑی دیر کے بعد جناب قاسم کو اچانک یاد آیا کہ بابا نے رخصت آخر کے وقت ایک تعویذ نکال کر میرے بازوؤں پہ باندھا تھا، قاسم جب کوئی مشکل ترین وقت پڑے تو اس تعویذ سے مدد لینا، اس سے زیادہ مشکل وقت کیا ہو سکتا ہے کہ اب میرا چچا مجھے جنگ کی اجازت نہیں دیتا۔ اس تعویذ کو کھولا، لکھا تھا اے میرے لال قاسم تم پر تمہارے بابا کا سلام ہو، جب میدان کربلا میں حسین نرغہ یادہ میں یہ کو تنہا گھر جائیں تو حسین کی نصرت کے لیے میں اپنی جان تو قربان کرنے کے لیے موجود نہ رہوں گا۔ اے قاسم تم اپنی جان اپنے بابا کی طرف سے حسین پہ قربان کر دینا۔ تعویذ کو آنکھوں سے لگایا، دوڑتے ہوئے اپنے چچا جان کی خدمت میں آئے، کہے چچا جان میرے بابا نے میرے بازوؤں پر ایک تعویذ باندھا تھا، اسے آپ بھی پڑھ لیجئے۔ حسین نے تعویذ دیکھا، قاسم تعویذ لائے ہو یا اپنی موت کا پروانہ لے کر آئے ہو؟ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ اب اس تعویذ کے بعد، اس خط کے بعد امام حسین انکار تو نہیں کر سکتے تھے، منع تو نہیں کر سکتے تھے، لیکن چچا اور بھتیجے کے درمیان کتنی محبت تھی، امام حسین علیہ السلام کو اپنے بھیا کی نشانی سے کتنی محبت تھی، اس کا اندازہ اس واقعے سے لگائیں، اس چھوٹے سے جملے سے لگائیں۔ تمام تاریخوں نے لکھا کہ اب تک کسی شہید کی رخصت کے وقت یہ عالم نہ ہوا تھا، لیکن اب جب اپنے مظلوم بھتیجے کو رخصت کر رہے ہیں تو رخصت کرنے سے پہلے حسین نے آخری بار اپنے بھتیجے کو اپنے کلیجے سے لگایا، اور دونوں چچا بھتیجے اتنا روئے کہ قاسم کو بھی غش آ گیا، حسین کو بھی غش آ گیا، دونوں چچا بھتیجے روتے روتے بے ہوش ہو گئے۔ جب غش سے افاقہ ہوا، اجرکم اللہ، امام حسین نے جناب قاسم کو گھوڑے پر سوار کیا، جناب عباس نے تلوار حمال کی، جناب علی اکبر نے پرچم حوالے کیا، اور جناب قاسم سرزمین کربلا پہ جنگ کرنے کے لیے چلے۔ جنگ کرتے جا رہے ہیں۔ تفصیلی شہادت آپ شاید رات کی مجلس میں ملاحظہ فرمائیں، صرف ایک جملہ کتنی
غربت ہے جناب قاسم کی اس نونہال بدن کے اوپر۔ میدان کربلا میں صرف 2 شہید ہیں کہ جن کو 2 بار شہید کیا گیا۔ ایک جناب قاسم جو اپنی زندگی میں پامال ہو گئے، دوسری بار وہ جنازہ تمام شہداء کے ساتھ پھر پامال کیا گیا۔ یہ اکلوتی مصیبت ہے جو جناب قاسم کے اوپر ٹوٹ پڑی، اجرکم اللہ۔ جناب قاسم جنگ کرتے جاتے ہیں، ازرق شامی کے 4 بچوں اور خود اسے بھی واصل جہنم کیا۔ اس کے بعد ایک مرحلہ وہ آیا کہ تمام فوج عشقیہ نے وہ شہید کرنے کا انداز جو ہر شہید کے لیے وہ اپناتے تھے کہ جب ایک ایک کر کے جنگ نہ ہو سکے تو سب ایک ساتھ حملہ کر دیں۔ جناب قاسم نے اپنے جوتے کے ٹوٹے ہوئے تسموں کو باندھنے کی کوشش کی، ابھی باندھا نہیں تھا، باندھ رہے تھے کہ ایک طرف سے سارا لشکر ٹوٹ پڑا۔ اجرکم اللہ۔ ادھر عباس یہ جنگ دیکھ رہے ہیں، علی اکبر یہ جنگ دیکھ رہے ہیں، امام حسین یہ جنگ دیکھ رہے ہیں، 3 بہادر یہ جنگ دیکھ رہے ہیں اور بار بار قاسم کا حوصلہ بڑھا رہے ہیں۔ لیکن جب جناب قاسم کے اوپر ساری فوج نے ایک ساتھ حملہ کیا تو اسی اثنا میں جناب قاسم جب سرزمین کربلا کی جلتی ہوئی ریت پر تشریف لائے تو ایک ظالم آگے بڑھا اور جناب قاسم کے سر و تن میں جدائی کرنا چاہتا ہے۔ ادھر جناب عباس، علی اکبر اور امام حسین اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ جناب علی عباس نے آواز دی، او خبردار، او ملعون ٹھہر جا، عباس کی موجودگی میں قاسم کے سر و تن میں جدائی نہیں کر سکتا۔ ادھر سے اس نے اپنے ساتھیوں کو بلایا۔ اب ایک جو بھگدڑ مچی، امام حسین، عباس، علی اکبر کو آتے ہوئے جو دیکھا تو ساری لشکر میں بھگدڑ مچ گئی، ساری فوج ادھر کی ادھر ہو گئی۔ اجرکم اللہ۔ سرزمین کربلا کی یہ پہلی مصیبت تھی کہ ہزاروں کے لشکر کے درمیان جناب قاسم کا 14 برس کا سن گھوڑوں کے اسپوں کے تلے پامال ہو گیا۔ امام حسین اپنے بھتیجے کی مدد کو تو گئے لیکن آواز دینے کے باوجود جناب قاسم تک نہ پہنچ سکے۔ لیکن جب جناب قاسم کے جنازے پہ پہنچے ہیں، اب جو منظر دیکھا، خدا کسی چچا کو وہ منظر نہ دکھائے، خدا کسی مظلوم امام کو یہ منظر نہ دکھائے۔ امام حسین اپنے بھتیجے کی مدد کے لیے گئے لیکن اب جو پہنچے ہیں تو بھتیجا موجود نہیں ہے، قاسم کی لاش کے ٹکڑے موجود ہیں۔ امام حسین نے ایک جملہ کہا جو ساری تاریخ کربلا کا حصہ بن گیا، اے میرے لال قاسم، حسین کو معاف کر دینا، تم نے اپنے چچا کو مدد کے لیے پکارا، حسین تمہاری مدد کے لیے نہ آ سکا۔ اجرکم اللہ۔ بس آخری فقرہ داران مظلوم کربلا، جناب قاسم کے بدن کے ٹکڑے تو ہو گئے، امام حسین نے اپنی ابا کا دامن پھیلایا اور اس میں سارے ٹکڑوں کو جمع کیا اور اس لاش کے ٹکڑوں کو لا کر میدان کربلا سے گزرتے ہوئے خیام حسینی تک پہنچا دیا۔ اب وہ بیوہ ماں کہ جس کے لیے اپنے بیٹے کی جدائی سب سے بڑا زخم ہو سکتی تھی، اب اس نے ایک بڑا زخم کیا دیکھا کہ لاشا آ رہا ہے۔ جناب ام فروہ آئی اور پوچھتی ہیں کہ ارے میرے قاسم کا لاشا کہاں ہے؟ اب امام حسین کیا جواب دیں کہ قاسم کا لاشا کہاں ہے؟ امام حسین نے اشارہ کر دیا، اے بھابھی جان معاف کر دینا، سارے لاشیں لانے والا حسین جب اپنے یتیم بھتیجے کا لاشا لایا تو اب وہ لاشا نہیں ہے، لاشوں کے ٹکڑے ہیں، ام فروہ کی تمناؤں کے حصے ہیں کہ جسے حسین اپنی ابا کے دامن میں سمیٹ